افکار ہماری قیادت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پہلے بھی اس سے آگاہ کر چکے ہیں اور آج بھی اس کی جو ہے مزید تائید ہوئی، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ اور ہماری قیادت شب و روزانہ پنجاب میں ابھی گزشتہ دنوں امیر محترم سعودیہ سے آئے، اس کے 3 دن بعد کشمیر کے انتہائی کٹھن سفر میں الحمدللہ گئے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ صوبہ پنجاب ہی نہیں، تمام صوبوں میں، کشمیر میں الحمدللہ یہ قیادت اپنی توانائیاں اپنے پلے سے پٹرول کے اخراجات، سفری اخراجات اور اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تحریک اب آگے ہی بڑھتی جائے گی۔ اب میں تحریک کے روح رواں قائد بانی حضرت حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب جماع جذبوں کے امین کو گزارش کروں گا کہ وہ اس اہم ترین تقریب میں اور نشست میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہنگامی دعوت پہ یہاں تشریف لائے، اور میں امیر محترم جناب چیئرمین اور قابل صد احترام بڑے بھائی جناب نعیم بادشاہ صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج جتنے بھی احباب یہاں پہ جمع ہیں، نہ کوئی اشتہار بنا ہے، نہ کوئی دعوت نامہ بھیجا گیا ہے، بلکہ 3-4 دن پہلے استاد محترم جناب قاری عبدالمتین صاحب کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ فیاض صاحب اور قاری عبدالمتین صاحب اور جناب حکیم عبداللطیف مدنی صاحب کے اصرار پہ کہ ہم نے 22 نومبر کو دفتر کے افتتاح کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ ہمارا کام ابھی پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا، لیکن 22 نومبر کو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پروگرام ہونا چاہیے، تو اس ضمن میں آج کی اس تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور جس طرح آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا جوش اور جذبہ اور ولولہ دیکھ کر یقین جانیے کہ اب مزید ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں محنت کریں، اور جس طرح کہ وطرہ صاحب نے کمی اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے، میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے صحیح نشاندہی فرمائی ہے، اور اس کمی کوتاہی کو انشاءاللہ تعالیٰ دور بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ایسے ایسے افراد موجود ہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں کام کرنے کے لیے نکلیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلیں، اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ میں گزشتہ روز گجرانوالہ میں گیا، بھائی نعیم گل صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ کارخانہ دار ہیں، تو برتنوں کی ضرورت تھی دفتر کے لیے، چیمہ صاحب اور بھائی طاہر ثاقب صاحب سے رابطہ کیا گیا، تو یہ دونوں بھائی نعیم گیل صاحب بھی اور ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی دونوں سارا دن کل موٹر سائیکل پہ اس مرکز کے لیے برتن اکٹھے کرتے رہے، اور تقریباً شام تک 1 لاکھ روپے کے برتن اکٹھے کر کے انہوں نے بغیر کسی پیسے کے دیے، اور آئندہ بھی یہ کہا کہ دفتر کے اس طرح کی تمام ضروریات انشاءاللہ تعالی ہم پوری کریں گے۔ ان کے لیے دعا بھی کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بھائی شیخ فیاض صاحب کا بھی اگر تذکرہ نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، بھائی عامر عبداللہ صاحب، بھائی عبید الرحمن صاحب، اور بہت سارے ہمارے ناظم دفتر بھائی عبدالمنان ربانی، اسی طرح ہمارے یہاں پہ اس مسجد کے اندر جو کام کرنے والے بھائی اجمل صاحب ہیں، حافظ اجمل صاحب، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ 100 افراد کا یہاں پہ کھانے پینے کا اور رہنے کا، سونے کا پورا انتظام موجود ہے۔ آئندہ آپ کے ضلع سے جو بھی مہمان یہاں پہ آئے گا، اگر رات رہنا چاہے گا، بستر ملے گا، کھانا ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور 24 گھنٹے اس مرکز کے دروازے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب کے لیے انشاءاللہ تعالی اس مرکز کے دروازے کھلے رہیں گے، اور پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی کسی بھی اہل حدیث کو کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہوا تو انشاءاللہ تعالی اسے حل کرنے کی بھی پوری کوشش ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے تربیتی نظام کے قیام کے حوالے سے، وہ جناب چیئرمین انشاءاللہ اپنی گفتگو میں
اور اسی طرح دیگر جو لائے عمل ہے وہ جناب امیر محترم اپنی گفتگو میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ میں آخر میں آپ تمام بھائیوں کا، بہت سارے ایسے بھائی ہیں کہ آج کے اس پروگرام کی کامیابی میں جن کا بنیادی کردار ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، اگر نام لینا شروع کر دوں تو اس میں بھی کافی ٹائم لگ جائے گا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ بڑا ہی اچھا کھانا پلاؤ، بیف پلاؤ آپ کے لیے تیار ہے، تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ آپ نے بھی بڑا صبر کیا ہے اور صبح سے آپ آئے ہیں یا ابھی تک جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی یہ ہماری محفل اور مجلس ہماری اخروی نجات کا ذریعہ ہوگی، دنیا و آخرت کی کامیابی کا انشاءاللہ تعالی یہ سبب بنے گی، اور انشاءاللہ تعالی آج جو ولولہ جذبہ اور جو پند و نصائح، جس طرح بڑے بھائی قابل صد احترام جناب نعیم بادشاہ صاحب نے بڑے قیمتی پند و نصائح سے نوازا ہے، انشاءاللہ تعالی ان پند و نصائح پہ عمل کرنے کی کوشش بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور قیامت تک اللہ رب اس مرکز کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور پوری دنیا میں اس کتاب و سنت کی اشاعت کا ذریعہ بنائے، اور شرک و بدعت کے خاتمے کا اللہ رب العزت اسے ذریعہ بنائے، پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کا اللہ رب العزت اس مرکز کو ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔